نستفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس بابرکت 11ویں شریف کی محفل میں موجود ہیں۔ دعوت تو میرے بڑے بھائی جناب سید احمد سعید کاظمی صاحب کو ملی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں یہ سعادت پھر مجھے ملی کہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ آپ بھی آنکھوں کا نور ہے حضور، آپ بھی آنکھوں کا نور۔ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسی گفتگو کروں جس سے آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ، کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی ایک ایسی مشکل آسان کر دی جس کا سامنا کفار کو تقریباً ہر روز کرنے کو ملتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ جو عمل بھی کریں دماغ میں خلش رہتی ہے کہ کیا ہم دنیا میں یہی کام کرنے آئے تھے، چاہے وہ خدمت خلق ہو، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی حوالے سے جد و جہد کریں، دماغ میں خلش ضرور رہتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی، بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا، بات بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی۔ ویسے تو یہ الگ ایک بحث ہے کہ عبادت کا بنیادی طور پر مفہوم کیا ہے، یہ ویسے ایک الگ بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ ایک اور نقطہ اٹھاتا ہوں، اگر کوئی چاہے کہ ناپے یا تعین کرے اس نے کتنا اپنا مقصد تخلیق پورا کیا، تو کیا یہ طے کیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا میں تو طے نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہم جو عمل کریں، چاہے وہ روزہ، چاہے وہ نماز، چاہے وہ صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، حج، ہمیں معلوم نہیں اس کی قبولیت ہے یا نہیں، اور حقیقتاً یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ موت کے وقت ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے یا نہیں۔ تو دنیا میں تو ہم یہ طے نہیں کر سکتے ہم نے اپنا مقصد تخلیق پورا کیا یا نہیں، لیکن آخرت میں بڑی آسانی سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ جو جہنم میں گیا اس نے اپنا مقصد پورا نہ کیا، اور جو جنت میں گیا اس نے اپنا مقصد پورا کیا۔ بات بڑی آسانی سی ہے، سیدھی سادی سی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ تو پتا چل گیا کس نے مقصد پورا کیا، کس نے نہیں کیا، لیکن جس طریقے سے ہمارے آج کل اسکول کے اندر کوئی بچہ پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، لیکن جو پاس ہوتا ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے اس نے کتنی کامیابی حاصل کی، بتایا جاتا ہے اس کو ڈی گریڈ ملا، سی گریڈ ملا، زیادہ محنت کی تو بی گریڈ ملا، اور اگر بہت ہی اعلیٰ اس کو کامیابی حاصل ہوئی تو اے گریڈ ملا۔ اس طریقے سے سب مختلف مقام پر ہوتے ہیں، سب کا ایک درجہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے والے جنہوں نے اپنا مقصد تخلیق پورا کیا ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے نیچے وہ گناہگار جو محض اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں گئے، سب سے نیچے تو وہ، اس کے بعد
مختلف درجات ہیں اولیاء کے. ہمیں بتا دیا گیا صدیقین، صالحین، شہداء. اولیاء کے بعد پھر مقام ہے صحابی کا، اور پھر اس کے بعد مقام ہے انبیاء کا. یہ ہمیں درجات بتا دیے گئے. اچھا، یہاں ان سب میں سے میں جس مقام، جس مرتبے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ ہے مقام صحابی. وہ اس لیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں محبت سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک نظر ڈال لی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہیں صحابی. اچھا، اگر اس تعریف، اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کے بعد نماز پڑھی یا نہ پڑھی، روزے رکھے یا نہیں رکھے. بس وہ ایک نظر کی بات ہے کہ ان کو صحابی کا مقام مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے آقا. تو اگر ذرا الفاظ کو تڑوڑ مڑوڑ کے پیش کروں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نظر ایمان کی حالت میں محبت سے دیکھ لیا، اس نے اپنا مقصد تخلیق پورا کر لیا؟ اچھا، شاید کسی کے دماغ میں خلش پیدا ہو، کہے بات تو صحیح ہے لیکن اس میں خاص بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور ایمان لے آئے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس حالت میں بھی دنیا سے رخصت ہو تو وہ بھی جنت میں جاتا ہے. اس نے بھی اپنا مقصد تخلیق پورا کیا. یہ بات بھی درست ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلاتا. لیکن ذرا یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ان دونوں کا مقام ایک ہے؟ ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر ایمان نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں. تو یہ تو اپنی جگہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ پرانے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن ذرا مقابلہ کرتے ہیں کسی صحابی کا بالفرض جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان اور محبت کی حالت میں ایک نظر دیکھا، اور کہیے ابھی ہم مثال کے طور پہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، دنیا سے چل بسے. ان کا مقابلہ کرتے ہیں کسی ایسے بندے سے، عام بندے سے نہیں، بلکہ بات کرتے ہیں اللہ کے ولی سے جو پیدا بھی مسلمان ہوئے، تربیت ان کو ملی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، فرض بھی عبادات کی، نوافل بھی کی، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا. اگر ان اللہ کے ولی کا ان صحابی سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہے کس کا مقام زیادہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی مٹھی بھر بھی اگر خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور آنے والا امتی پہاڑ بھر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کو صحابی کا مٹھی بھر خرچ زیادہ مقبول ہے، زیادہ منظور ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں، لیکن ہمیں صحابی کا مقام نہیں مل سکتا. اچھا، اب ذرا غور کیجئے، بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمارا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور یہ ہم ایسے طے کر سکتے ہیں کہ اس نے کتنا اپنا مقصد پورا کیا اس کے جنت میں مقام سے. اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں ہمارا مقام صحابی کے مقام جتنا نہیں ہو سکتا. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حقیقتاً مقصد تخلیق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کرنا؟ کیونکہ ابھی یہ پتا چلا کہ جو ایک نظر سے اپنے مقصد تخلیق کی منازل طے کی گئی، وہ نہ کسی روزے، نہ کسی سجدے، نہ کسی حج، نہ کسی عمرے سے کی، وہ ایک نظر
سے جو منازل طے کی سبحان گئی. اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا یہاں ذرا وضاحت کے لیے سبحان اللہ ہم ایک اور سبحان آیت سے سبحان مدد لیتے ہیں. جنت میں جو گیا اس نے حقیقتاً فلاح پائی، فلاح پانے والوں میں سے ہیں. قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا فلاح پانے والے کون، ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک ایسا مقام پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو وہ جو آپ پر ایمان لائے، تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور آپ کی نصرت اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی نصرت و حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی ہیں فلاح پانے والے. اچھا اب ذرا باری باری دیکھتے ہیں، تفصیل میں جاتے ہیں کہ فلاح پانے والے کون. پہلی بات کی جو آپ پر ایمان لائے، تو ہمیں یہ بتا دیا گیا حدیث شریف میں کہ مسلمان حقیقتاً ہم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اپنی اولاد، اپنے والدین، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ نہ کر لیں. اس وقت تک ہمیں ایمان مل ہی نہیں سکتا. عشق رسول ایمان کی ایک شرط ہے، یہ ہمیں بتا دیا گیا. تو پہلی بات جب بات کی گئی کہ شرط ہے فلاح پانے والوں کی کہ ایمان ہو، تو پتہ چلا کہ پہلی شرط حقیقتاً ہے عشق رسول. اس کے بعد بتایا گیا تعظیم رسول. اچھا تعظیم رسول کو بھی بعض اوقات لوگ صحیح سمجھ نہیں پاتے، اس پر بھی اگر وضاحت کرتا چلوں. سورہ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نبی سے اونچی آواز میں کلام نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں کلام کرتے ہو. یہ نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو. اچھا یہاں اس آیت کے اندر اتنی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اگر غور کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو، کفار کو نہیں کیا، منافق کو نہیں کیا، ایمان والوں کو. پہلی شرط تو ہے ایمان ہو، اس کے بعد مخاطب کیا گیا. اور یہ نہیں کہا کہ گستاخی نہ کرنا، گستاخی تو کفر ہے، گستاخی کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کہا کہ نبی کی شان میں بے احتیاطی یا ذرہ بھر کمی کی گنجائش اگر ہو تو تمہارے سارے اعمال ضائع. اچھا تیسرا نقطہ، یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کے سامنے جو نیکی کرو گے وہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گی، کسی حساب کتاب میں نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا تمہارے سارے اعمال ضائع. اچھا یہاں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس بات کے اندر کیا وزن ہے، ایک اور آیت سے اگر مدد لیں. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. اس کے اوپر علماء نے وضاحت کی کہ انسان جو بھی عمل اس دنیا میں کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی عدل عطا فرمائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. جو نیکی کرو گے اس دنیا میں، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق.
حق چار یار नाराए हैदरी या फैजान हजूर गजाली ज़मान زندہ باد नाराए गौसिया یا غوثیہ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا جو نیکی کرو گے اس کا بدلہ میں دوں گا، اور پھر سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کی شان میں بے احتیاطی بھی تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ساتھ رکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل، چاہے وہ روزہ، چاہے وہ نماز، چاہے وہ حج، کسی بھی عمل کے نیکی میں شمار ہونے کے لیے تعظیم رسول لازم ہے۔ اگر تعظیم رسول نہ ہو تو بندہ چاہے زندگی بھر عبادت کرتا رہے، اس کے سارے اعمال ضائع، نیکی میں شمار ہی نہیں ہوں گے۔ اور آخری بات یہ اس آیت کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا برا لگا کہ اگلے کو خبر بھی نہیں، اگلے کو موقع نہیں ملے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگے، اس کو معلوم بھی نہیں۔ یہ ہے حقیقت تعظیم رسول کی۔ تو پہلی فلاح پانے والے کے لیے شرط ایمان، عشق رسول، دوسری شرط تعظیم رسول۔ اس کے بعد بتایا گیا اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اس نور سے مراد ہے قرآن کریم۔ قرآن کے اندر احکامات ہیں، بتایا گیا حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں بتایا، نماز روزے کے بارے میں بتایا، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، مختلف تفصیلات دی گئیں، ان پر عمل کرنا۔ لیکن اگر قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے میں ایک آپ کے سامنے گزارش پیش کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اچھا ذرا سوچئے، میرے دماغ میں جب میں نے یہ آیت پڑھی ذرا خلش پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن تعلیم فرمانے کی بات کر رہا ہے، سکھانے کی بات کر رہا ہے، لیکن صفت استعمال کیے الرحمن، العلیم کی صفت استعمال نہ کی، الحکیم کی صفت استعمال نہ کی، بلکہ الرحمن کی صفت استعمال کی۔ گویا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اے میرے بندے، اگر تم حقیقتاً قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو نا، اس سے فائدہ لینا چاہتے ہو، تو میری رحمت کی صفت کے ساتھ لو لگا لو، پھر ہی تمہیں قرآن سمجھ آئے گا۔ اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے اگر قرآن بھی سمجھنا ہے تو وہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے۔ اچھا، اب پچھلی آیت پہ اگر واپس آئیں جہاں بات ہو رہی تھی فلاح پانے والوں کی، تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے عشق رسول، پھر تعظیم رسول، اور پھر بندہ اگر عمل کرے اور وہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، تو پھر فلاح پانے والا ہے۔ لیکن درمیان میں ایک اور نقطہ رہ گیا، اس کی طرف آپ کی توجہ لاؤں۔ ایمان اور تعظیم اور قرآن پر عمل کرنے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جو آپ کی نصرت و حمایت کریں، اللہ اکبر، سرکار جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی نصرت و حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، وہ ہیں فلاح پانے والے۔ نصرت و حمایت کا عام الفاظ میں ہم مطلب لیتے ہیں مدد کرنے کے حوالے سے۔ اب ذرا یہ بتائیے، جو محبوب خدا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جن کی نسبت سے ہمیں سب کچھ ملا، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم ان کی کیا مدد کریں گے؟ ہمیں جو کچھ ملا وہ ان سے ملا، ہم کیا مدد کریں؟ اس کو اگر ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اور میں معذرت پہلے کر لوں کہ اس قسم کی گفتگو جس انداز سے میرے والد کریں
اور میرے بھائی کریں، میں اس طریقے سے تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش یہ ہے کہ بات سمجھاتا چلوں. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کورونا کی وجہ سے مختلف لوگوں نے اپنی نوکری کھوئی، بے روزگار ہوئے. سوچئے کہ آپ بے روزگار ہیں اور آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے، کہتا ہے بھائی میں آپ کی نوکری لگواتا ہوں. آپ اس کے شکر گزار ہیں، بھائی میری نوکری نہیں، آپ اگر نوکری لگوا دیں گے تو بڑا کرم ہوگا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بس اپنی تصویر، اپنی سی وی، کس پوزیشن کے لیے آپ کو جاب چاہیے، یہ تفصیلات مجھے دے دیں تو میں آپ کی نوکری لگوا دیتا ہوں. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کچھ مہینے بعد آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری نوکری لگوائیں گے، لیکن اب تک تو میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، پچھلے 2 مہینے سے بے روزگار بیٹھا ہوں. آپ نے امید دلائی، اس کے بعد ٹھوکر مار کے چلے گئے. اگلے نے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کی نوکری لگوانی تھی، لیکن جو میں نے آپ سے کہا وہ آپ نے کیا. میں نے کہا اپنی تصویر دے دیں، اپنی سی وی دے دیں، تفصیلات دے دیں، بڑا معمولی سا کام ہے، یہ میں نے آپ سے کہا کریں، آپ نے نہیں کیا. آپ یہ ذرا جمع کروا دیں، میں آپ کی نوکری لگوا دیتا ہوں. 6 مہینے اور گزرے، آپ نے دوبارہ اس کو پکڑ لیا کہ بھائی اب تک نوکری نہیں لگی. اس نے بھی دوبارہ کہا کہ بھائی میں نے آپ سے جو کہا تھا آپ نے وہ نہیں کیا، آپ میری ذرا مدد کر لیں، نوکری لگوانا میرا کام ہے، لیکن اگر آپ یہ میری مدد نہ کر سکیں تو پھر آپ نوکری کے محتاج نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، ان کے دامن سے ہمیں سب کچھ ملے گا. لیکن ذرا سوچئے، کوئی آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرے، کوئی آپ سے لو نہ لگائے، کسی کے دل میں آپ کی رحمت سے حصہ پانے کی خواہش نہ ہو، اور پھر وہ کہے کہ مجھے آپ کی رحمت سے حصہ ملے، تو یہ کیا مذاق نہیں؟ اس کو ایک اور انداز سے اگر سمجھاتا چلوں، ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، اس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے اب ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جائیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حقیقتاً ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں؟ ہمیں بتایا گیا حدیث شریف میں کہ سب سے اچھا انداز نیکی کا وہ ہے جس میں انسان تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد انداز وہ ہے جس میں انسان تصور کرے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھئے کیا ہم اس قسم کی عبادت کر پاتے ہیں؟ اللہ رحمان الرحیم تو ہے، ساتھ قہار و جبار بھی ہے. اگر وہ عدل فرمائے ہمارے اعمال اس قابل نہیں، اس لیے ہمیں بتایا گیا پہلے نبی سے عشق کرو، محبت کرو، پھر اس کے بعد نبی کی تعظیم کرو، اور اس کے بعد نبی کا دامن پکڑ کے نبی سے رحمت لے کے نبی کی سفارش لے کر آؤ، پھر عمل کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، پھر حقیقتاً تم فلاح پانے والوں میں سے ہوگے. یہ ہمیں تفصیل بتائی گئی فلاح پانے والوں کے لیے. آج کل ہم یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی بندہ نماز تو پڑھے، روزہ رکھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لو لگائے. وہ اس لیے کہ یہ بہتر نہیں کہ بندہ نماز ایک پڑھے جو قبول ہو، اس کے بجائے ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور وہ ضائع جائے. اچھا بات کی رحمت للعالمین. اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، اس سے بھی ہمیں بہت نصیحت ملتی ہے. ذرا سوچئے، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، سوچئے وہ بندہ ہے، اس کو کوئی دل کا مرض ہے، جان لیوا مرض ہے، اگر اس کو کوئی دوا نہ ملے کچھ عرصے تک تو اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ کو اس کے تکلیف، اس کی مرض کی صحیح حقیقت ہی معلوم نہ ہو تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی کیفیت، اس کے مرض، اس کی تکلیف سے واقف ہونا لازم ہے. اچھا اگر آپ کو اس کے مرض کے بارے میں پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا دل کا مرض ہے،
لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس مرض کا حل کیا ہے، اس کے لیے شفا کیا ہے، تو پھر بھی آپ اگلے کی مدد نہیں کر سکتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے مرض کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے دوا کون سی ہے، لیکن وہ دوا آپ کے پاس میسر نہیں، آپ نے دکانوں میں دیکھا، پتہ چلا مل نہیں رہی۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے مرض کیا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے دوا کیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس موجود نہیں، آپ دے نہیں سکتے، تو پھر بھی آپ اگلے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے۔ اچھا بالفرض آپ کو معلوم بھی ہے مرض، آپ کو دوا بھی معلوم ہے، آپ کے پاس میسر بھی ہے، لیکن آپ کی اس بندے تک رسائی نہیں، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، آپ ملتان میں وہ مردان میں، تو پھر بھی آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کی مرض، اس کی کیفیت سے واقف ہونا ضروری ہے، پھر اس کی شفا کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، پھر آپ کے پاس وہ دوا موجود ہونا ضروری ہے، اور پھر آپ کی اس تک رسائی ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تمام جہانوں کی حاجت جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے تمام جہانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، ورنہ وہ رحم نہیں فرما سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا جو بھی رحمت ہے، جو بھی ضرورت ہے، وہ ان کے دامن سے ہمیں مل سکتی ہے، اگر نہ مل سکے تو پھر بھی وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین نہیں۔ اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ عالم برزخ میں ہوں، وہ یہاں ہوں، وہ جدھر بھی ہوں، ان کی ہم سب تک رسائی ہے۔ اگر رسائی بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کو رحمت للعالمین مانتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی۔ اچھا یہاں کچھ لوگوں کے دماغ میں ہے تو چھوٹا سا نکتہ خلش پیدا ہو، ہم جب کہتے ہیں تمام جہان تو اس کے اندر صرف ہم نہیں شامل، اس میں جنات بھی ہیں۔ تمام جہانوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، اس میں پتھر بھی ہے، اس میں درخت بھی ہیں، چاند سورج سیارے ستارے سب ہیں اس میں۔ تو شاید کسی کے دماغ میں خلش پیدا ہو، کہے کہ بھائی ہماری ضرورت تو سمجھ آتی ہے، چلیں جانوروں کی ضرورت تو سمجھ آتی ہے، لیکن پتھر کی، ستاروں کی، سیاروں کی، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں؟ تو ذرا یہ بتائیے، ہم یہ جو بھی نکتہ جو بھی اٹھائے وہ اس وجہ سے اٹھا رہا ہے نا کہ ہمیں معلوم نہیں ان کی ضرورت کیا ہے۔ ذرا یہ بتائیے ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پتھر بھی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ نہیں سنائی دیتا۔ یہ تو ہماری سوچ اور ہمارے نظریے کی ایک حد ہے کہ ہم ان چیزوں کی ضروریات نہیں سمجھتے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے ان کو تو معلوم ہے نا کہ وہ چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جاندار ہو، سب کی ضرورت کیا ہے یہ ان کو معلوم ہے۔ ایک آخری نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق، حق چار یار اہل نعرہ بیت، حیدری، یا فیضان حضور غزالی زمان، زندہ باد، پائندہ باد، تابندہ باد۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، پھر اجازت لیتا ہوں۔ سبحان سبحان حدیث قدسی میں آتا ہے سبحان لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا تخلیق نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان پیدا نہ فرماتا۔ اچھا یہاں شاید کسی کے دماغ میں سوال اٹھے کہ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے،
لیکن شاید کسی کے دماغ میں سوال اٹھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو پیدا فرمایا ہے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے، تو پھر محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔ ایک جگہ ہمیں بتایا گیا کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرنا، دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں انسان کو پیدا فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل۔ اس نقطے پہ اگر ذرا سی وضاحت کرتا چلوں، اچھا شاید یہ اور کچھ دوستوں نے بات سنی ہو، ہم دہراتے اس لیے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو، تو جنہوں نے پہلے سنی ہوئی ہے ان کے لیے معذرت۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ سوچئے کہ کوئی طالب علم ہے، اپنے استاد کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے۔ استاد کا کیونکہ پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے تو اگلا سوچتا ہے کہ تحفہ بھی اسی مناسبت سے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے قلم تراش کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے استاد کو قلم دیا، ذرا یہ بتائیے قلم کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ قلم کا مقصد لکھنا ہے۔ بنایا کس کے لیے؟ استاد کے لیے۔ قلم کا مقصد تو ہے لکھنا، بنایا استاد کے لیے گیا۔ ذرا بتائیے ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ ہمارا مقصد تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، لیکن ہمیں بنایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا گیا، ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف حقیقتاً اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ذرا سوچئے قلم لکھتا تو ہے لیکن استاد اس سے خوش نہیں، اس سے راضی نہیں۔ انہوں نے اس سے لکھا تو مزہ نہیں آیا، تو ذرا یہ بتائیے حقیقتاً قلم نے اپنا مقصد پورا کیا؟ قلم لکھتا تو ہے لیکن جس کے لیے بنایا وہ اگر راضی نہیں تو قلم نے حقیقتاً مقصد پورا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا مقصد تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، لیکن اگر ہم اپنے رسول اپنے آقا کو راضی نہ کریں تو پھر حقیقتاً ہمارا مقصد پورا نہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے ہم عبادت تو کریں، ہم روزے تو رکھیں، قرآن کی تلاوت تو کریں، لیکن ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔